بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، قابل القدر بزرگ اور میرے نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم سب کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ دین وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور اپنے افعال کے ذریعے ہم تک پہنچایا. دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، یا دین وہ نہیں ہے کہ جس کو بغیر سوچے اور بغیر سمجھے بغیر علم کے بھیڑ انجام دیتی ہے، بلکہ دین خالص وہ ہے جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم تک پہنچایا. یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، بہت اہم سمجھنے والی بات ہے. بسا اوقات لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اہل علم حضرات سے رابطہ نہیں ہونے کی بنیاد پر رسموں و رواجوں کو اور لوگوں کی طرف سے کی جانے والی چیزوں کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور اس پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے، جبکہ در حقیقت اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دین صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، جس کو بہت اچھے طریقے سے بہترین مثال کے طور پر صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اگر کسی کو دیکھنا یا سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھے. صحابہ کرام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال، ایک آئیڈیل ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے. پس چنانچہ صحابہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عام کروا دیا کہ صحابی رسول جتنے بھی رہے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی کام کیے جو اللہ کی رضا والے تھے، اور اسی طریقے پہ کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا. بس یہ دین کا سرچشمہ ہے. اس سے ہٹ کے یا اس سے باہر یا اس سے الگ کوئی بھی چیز جو صحابہ کرام نے نہیں کی ہے اور جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے، یا جس کو کرنے سے روکا گیا ہے، اس کو دین سمجھ کر کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ اتنی بڑی گمراہی ہے، اتنی بڑی گمراہی ہے کہ پھر انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب دین سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ حقیقت کو چھوڑ کر ان فرضی چیزوں کو، غیر دینی، غیر اسلامی، غیر شرعی چیزوں کو دین سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی پر مر مٹتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے. یہ بہت بڑی گمراہی، محرومی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور صحیح معنی میں قرآن اور حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے والا بنا، نہ کہ رسم و رواج، لوگوں کی بھیڑ کے پیچھے چلنے والا بنائے. یہ بات آج کے اس پیراہے میں سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج امت کا حال یہ ہو چلا ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس میں جہاں تک اپنی بہت سی مختصر معلومات کی بنیاد پر شاید سال کے کسی مہینے میں، پورے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں جتنی خرافات، جتنی بدعات، اور اب تو بدعات پر بات نہیں رک رہی. میں نے ابھی 2-3 روز پہلے کسی صاحب سے کہا تھا، انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سب بدعت ہے. میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ بدترین شرک ہے. اور یہ سال کے پہلے مہینے میں، میں نہیں سمجھتا کہ پورے 12 مہینوں میں اس محرم کے مہینے سے زیادہ
اجتماعی طور پر بڑی اکثریت کے ساتھ امت شرک میں ملوث ہوتی. اللہ کی پناہ ہے. حال تو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نئے سال کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے تھے کہ تم دعا کرو کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن کا، سلامتی کا، ایمان کا اور اسلام کا سال بنائے. اور امت نے بگاڑ دیا کہ اس کو شرک اور خرافات کا اس مہینے کو مرکز بنا لیا. سال کے پہلے مہینے، پہلے دن سے ہی، چاند نظر آتے سے ہی سب شرکیاں رسمیں شروع کر دی. میں بدعت تک نہیں رکتا، میں شرک کہتا ہوں. یہ تعزیہ کھل کر میری بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ اس سال میں نے اس بےہودہ رسم میں ان لوگوں تک کو ملوث پایا کہ جن کو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جو شاید میرے بیانات میں بھی یہاں بیٹھتے ہیں. شدید تکلیف ہو رہی ہے، شدید تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کام بھی کیوں نہ ہو. اس پیراہے میں ان 10 دنوں کا وہ قریب لے جاتا ہے اس خباثت کے. شدید تکلیف ہو رہی ہے. یہ سارے وہ میری زبان، اللہ مجھے قابو دے دے بس. آج اللہ خیر فرما دے بس. اتنی تکلیف ہو رہی. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. وقت اور حالات کہاں لے جا رہے ہیں، کس دوراہے پہ ہم کھڑے ہیں. پوری امت کا جگر چھلنی ہوا پڑا ہے. معصوم بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. پانی کا ایک ایک قطرہ ان کے لیے بھاری ہو گیا ہے. بہن بیٹیوں کو اپنی عزت کو ڈھانپنا اور چھپانا مشکل ہو رہا ہے. بڑی تعداد میں نوجوان شہید ہو چکے ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں. وہ روز پکارتے ہیں کہ دنیا کے مسلمانوں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رات گزارنے کے لیے گھر نہیں ہے، سردی سے بچنے کے لیے لحاف اور چادریں نہیں ہیں، بارش سے بچنے کے لیے اور اپنے تن کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ہمارے پاس، ہم برساجیوں میں اور ٹینٹ میں رہ کر دن گزار رہے ہیں. یہ امت کا وہ کریم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا انسانیت سے دین سمٹ کر اس خطے میں آ کے محدود ہو جائے. یہ عظیم ترین مسلمان ہوں گے اس دور کے، اور وہ عظیم ترین مسلمان سرزمین فلسطین کے، وہ غزہ کے وہ مسلمان، غیور مسلمان آج وہ کھانے کو ترس رہے ہیں. اور ہندوستان کے مسلمان، دیواس کے مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ ہزاروں پہ اسٹیج میں پھونک رہا ہے. میں کیا درد بیان کروں آپ کے سامنے، کیا تکلیف بیان کروں آپ کے سامنے. انہوں نے وقت کے باطل کو، طاقتور ترین باطل کو للکار کر کے دیا کہ یہ شرک ہے، ہم تیرے آگے نہیں جھکیں گے. اور آج مسلمانوں کا یہ حال یہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنی کنچیوں سے اور پیپروں سے بنائے ہوئے اس تازیے کو اس کے آگے شرک میں گرے پڑے جا رہے ہیں. کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی بوسہ دے رہا ہے، تو کوئی نیچے سے نکل رہا ہے، تو کوئی اودیاں لپیٹ رہا ہے. حال تو یہ ہو گئی کہ میں نے اس دفعہ ایک مسجد کے امام کو بھی تعزیہ اٹھاتے ہوئے دیکھا. جو درد زبان پہ آیا اس بنا پہ آیا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے کے بارے میں خیر کا معاملہ سمجھیے، اس چیز کو غور کیجیے. اللہ تعالیٰ امت کو اس بدترین شرک سے بچا لے بس. اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ سب کیوں کر رہے ہیں. آخر کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی دلیل ہوتی ہے، کیوں آپ یہ کر رہے ہیں. تو ایک جواب دیتے ہیں. ہم نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں، حضرت حسین کی عقیدت میں کر رہے ہیں، حضرت حسین کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہے یہ تعزیہ؟ تو جواب آتا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبیہ ہے. آپ کو تو شاید پتہ ہوگا نا. تعزیہ اٹھانے والوں سے پوچھو کہ کیا یہ تعزیہ ہے، کیا ہے اس کی حقیقت، کیا ہے اس کی تاریخ، کہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. ایک بڑی تعداد خاموش. بتانے والے یہ بتا دیں گے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی شبیہ ہے. میں بھی اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. پوچھیں کیوں ماتم کرتے ہیں آپ، کیوں مرثیہ پڑھتے ہیں آپ، کیوں نوحہ خوانی کرتے ہیں آپ، کیوں ماہ محرم کو، اسلامی تاریخ کے پہلے مہینے کو آپ غم کا مہینہ اور بدشگونی کا مہینہ، نحوست کا مہینہ مانتے ہیں. تو کہتے ہیں جناب اس میں بڑا دردناک، بڑا تکلیف دہ، بڑا المناک، بڑا افسوسناک حادثہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی. وہ جہاں بحق ہو گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا. تو اس تکلیف میں، اس غم میں ڈوب کے ہم جو ہے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہیں اور مناتے ہیں. یہ تب انسان یہ بات تب کہتا ہے کہ جب وہ
دین کو نہیں سمجھتا ہے، قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، حدیث کو نہیں سمجھتا ہے، دین کی روح سے ناواقف ہے، لا علم ہے، جاہل ہے، اور پورا شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ اور وہ شہادت جیسی عظیم چیز کو، عظیم المرتبت شے کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بڑی گراہ ہے، تو وہ ایسی بات کہتا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ لوگوں ہرگز ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں جام شہادت نوش کر گئے، جنہیں شہادت والی موت نصیب ہوئی ہے، انہیں عام مرے ہوئے لوگوں کی طرح نہ سمجھو، انہیں عام مرے ہوئے لوگوں کی طرح نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ تو حیات جاودہ پا گئے، ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ یہ شہادت نے انہیں وہ مقام اور وہ مرتبہ بخش دیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے اونچے عہدے پر چلے گئے کہ وہ قیامت تک، جن کو قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ اور جاوید ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اور ایک جگہ قرآن نے یہ تک کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ نے اتنی عظیم شے بنائی ہے شہادت، اتنی مقبول ترین شے بنائی ہے شہادت کہ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، یہ تو شرافت کی بات ہے، فضیلت اور عظیمت کی بات ہے، تڑپنے والی بات ہے، اللہ سے رو رو کے مانگنے والی بات ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، راہ حق میں ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ مرنا تو ایک دن سب نے ہے، کوئی ہاسپٹل میں دم توڑتا ہے، کوئی گھر میں پلنگ پہ پڑے ہوئے دم توڑتا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کے دم توڑتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھوں قتل ہو کے دم توڑ دیتا ہے، لیکن مرنا تو ایک دن سب کو ہے۔ اور سب سے عظیم موت وہ ہے شہادت والی موت، کہ راہ حق میں، راہ خدا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرتے ہوئے کوئی جام شہادت نوش کر لے اور جہاں بحق ہو جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اب یقیناً آپ کا حق تھا، یہ یقیناً آپ کا حق تھا، اور آپ نے اپنے اس حق کو پا لیا، آپ نے تو شہادت پا لی۔ تو اس بات پہ تو ہمیں کیا غم منانا چاہیے؟ کیا اس پہ ہمیں نوحہ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پہ ماتم کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ہمیں نحوست کی بات یا نحوست کی تاریخ سمجھنا چاہیے؟ ہمارے لیے تو یہ فخر کی بات ہونی چاہیے، ایک آئیڈیالوجی کی بات ہونی چاہیے، ایک تمثیل، ایک مثال ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جذبہ شہادت بیدار ہونا چاہیے، کہ ہمارے اندر بھی جذبہ شہادت پیدا ہو، کہ ہم بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ خواہش پیدا ہو کہ اللہ ہمیں بھی راہ حق میں شہادت نصیب فرما۔ لیکن اس فکر کو ہی بدل دیا، کیونکہ باطل جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ جذبہ شہادت جب کسی کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بھئی جس نے مرنے کی ٹھان لی، اب اس سرگرے سے کون مقابلہ کرے گا؟ جو میدان میں آیا ہی مرنے کے لیے، جو سر پہ کفن باندھ کے کود پڑا ہے کہ میرا تو مقصد ہی مرنا ہے، زندہ جانے ہی نہیں ہے، تب کون سورما اس کتاب لائے گا؟ کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو جانتا ہے شیطان بھی اور باطل بھی کہ اگر یہ مسلمان، ان کے اندر جذبہ شہادت پیدا ہو جاتا ہے، شہادت کی جستجو اگر ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ شہادت کے خواہش مند ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یہ رکیں گے ہی نہیں، انہیں تو کوئی نہیں روک پائے گا۔ تو کیا کیا؟ اس فکر کو ہی بدل دیا۔ اور ہر سال یہ محرم کا مہینہ آئے گا، یہ کربلا کی جو جنگ ہوئی تھی اس کی تاریخ آئے گی، تو اس میں کہیں فکر شہادت بیدار نہ ہو جائے، شہادت کا شوق پیدا نہ ہو جائے، تو اس کو ہی پلٹ کے اور بدل کے رکھ دیا، اس کے عوض میں ایک جھنجھنا ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے بسا اوقات چھوٹے بچے، نہ سمجھ بچے کسی بات کی ضد کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیا جاتا ہے، بجاتے رہو۔ اور وہ بچہ بیچارہ اتنا لاشعور ہوتا ہے، اتنا کم دماغ والا ہوتا ہے کہ وہ جھنجھنے پہ راضی ہو کے بس اس کی چھن 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 کی آواز پہ وہ اپنی ڈیمانڈ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنی ضرورت کو بھول جاتا ہے، اور وہ اس میں بس الجھا رہتا ہے۔ تو اس جذبے شہادت کو ختم کرنے کے لیے، اس فکر شہادت کے بیدار ہونے کے جذبے کو کچل دینے کے لیے، اور سب کچھ ملیا میٹ کر دینے کے لیے یہ رسومات تھوپ دی گئی۔ اب اٹھاتے رہو بس تاجیے ہی، پھیراتے رہو بس علم ہی، نکالتے رہو بس جلوس ہی، پلاتے رہو بس سبیلے ہی اور شربتیں ہی، پہن لو ایک کالا سا لباس اور گلے میں ڈال لو سیلیاں، ہے نا، اور زیادہ عقیدت مندی کی خواہش ہو تو اچھا کھانا چھوڑ دو، چپلیں جوتے چھوڑ دو، ننگے پیر گھومتے پھرو، اب بس ہو گیا کام۔ آپ کو تو پنچر کر دیا ہے، آپ کی ہوا نکال دی ہے، بجاتے رہو۔ میں نے بہت اچھی تعبیر استعمال کی ہے، بجاتے رہو جھنجھنا۔ واقعی میں جھنجھنا ہی تو بجتا ہے، جھنجھنے ہی بجتے ہیں نا، ہر آواز والی سے جھنجھنا ہے، بغیر جھنجھنے کے، بغیر تاشے کے، بغیر باجے کے
یہ ساری چیزیں کھلیں گی کیا؟ کوئی بجاتے رہو بس آپ جھنجھنا. اور جذبے شہادت سے، فکر شہادت سے محروم. ہر سال محرم آئے، یہ 10 تاریخ آئے، عاشورہ آئے، اور ہوا بھی نہیں لگے، بس کام ختم ہو گیا. اور حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم اس سے سبق لیتے، نصیحت حاصل کرتے، ہمارے اندر جذبہ شہادت آتا، ہم اس حقیقت پر پہنچتے کہ آخر کیوں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان، اپنے پورے گھرانے کو لے کر، حتیٰ کہ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کیوں میدان جہاد میں آ کر جم گئے اور ڈٹ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس نقطے کو جاننے کی کوشش کرتے، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرتے، یہاں تک جاتے کہ آخر کون سی چیز تھی جو حضرت حسین کو نکال کر باہر لے آئی. اور حال یہ ہو چلا ہے کہ آپ کے ساتھ گھروں کی خواتین بھی ہیں اور آپ کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں. کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی. یہ تھی نصیحت، یہ تھا سبق، یہ تھا درس، اور اس کو بھی فوت کر دیا ان مردود قوالوں نے، جنہوں نے ادھر ادھر کی اونچی نیچی جوڑ کے اور سنا کے اور طبلے اور سارنگی کے سانچ دے کے اور موسیقی کو ایڈ کر کے ادھر ادھر کی بکواس اور بیہودہ قوالیاں گا گا کے سنا کے وہ اصل مقصد سے فوت کر کے ختم کر دی. اور کچھ میرے جیسے مولویوں نے جو یہ سمجھتے ہیں، جو چلتے ہیں بھیڑ کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا کراؤڈ جو ہے وہ تعزیہ اٹھانے والا ہے تو مجھے بھی تو تعزیہ اٹھانی پڑے گا نا، تو وہ امام بھی پھر جا کے بھیڑ میں تعزیے پہ کندھا لگا دیتا ہے. یہ ایسے پیٹ بھرو لوگ جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں، قرآن جن کو سمجھا ہی نہیں یا جن کی سمجھ ہی نہیں آتا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، نہ پڑھنے اور سمجھنے والوں کے پاس بیٹھنے کی توفیق انہیں نصیب ہوئی ہے. ایسے لوگوں نے بھی بس انہی فضول چیزوں کے فضائل بیان کر کر کے امت کا دماغ خراب کر دیا اور یہ باور کروا دیا کہ یہی بخشش کا عمل ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کو راضی کرنے والے کام ہو جاتے ہیں. اور اصل مقصد سے فوت، دور کوسوں دور، کوئی پتہ نہیں. حقیقت یہ تھی کہ یہ جاننا تھا، یہ سمجھنا تھا، یہ فکر بیدار ہوتی کہ آخر وہ کون سی بات ہو رہی ہے، وہ کون سا کام ہو رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال کر میدان عمل میں لا کے کھڑا کر دیتی. میں کوشش کروں گا اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک اس پوری بات کا خلاصہ پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے کی، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا کہ حق بات بولی جائے، کیونکہ یہ ممبر، یہ جگہ ہے، یہ حق بات بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کی، نہ کہ واہوائی حاصل کرنے کی، نہ کہ اپنی امامت اور اپنی کرسی بچانے کی. حق بات بولنے کی. اگر حق بات کے عوض میں یہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تو کوئی ملال نہیں. اس بات کا فخر اور اس بات کا غرور رہے گا کہ اس جگہ کی عظمت کو برقرار رکھا. چاہے لوگوں کی کروڑوں کی بھیڑ ناراض ہو جائے، ایک اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا نہیں کیا جائے گا. کل قیامت میں اللہ کا بھی سامنا کرنا ہے اور رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، قرآن کی بات بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، حدیث کی بات بولنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو میں اللہ سے دعا کر کے آپ کے سامنے ایک مختصر سا نقطہ، بہت ہی مختصر سا پیش کرنے کی جرت کر رہا ہوں کہ آخر یہ بات ہو کیا رہی تھی، اور پھر اسی پیراہے میں، اسی کی روشنی میں آج کے ماحول کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اصلاح فرمائے. دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسی رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر ہیں، ناز و نعم میں پلے بڑے، عظمتوں شفقتوں کے ساتھ دن گزرے. حال تو یہ ہے کہ بے انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. میں نے دروازے پہ دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، میں نے سلام کیا، میں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا، آپ نے جواب پیش کیا. میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ نے کچھ اٹھا رکھا ہے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور آپ نے کچھ اٹھا رکھا ہے. جب بات مکمل ہوئی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے اٹھا رکھا ہے، چونکہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسری طرف حضرت حسین ہے، جن کو دونوں کو اللہ کے رسول نے اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے. اور پھر ان دونوں شہزادوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا. اور پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ کہا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرے. یہ فضیلت ان شہزادوں کی، اتنی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں،
اور شہزادے آ جاتے ہیں، پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام تشویش میں آ گئے کہ کیا معاملہ ہوا، اتنا طویل سجدہ کیوں؟ بعد میں پتہ چلا کہ شہزادے پیٹھ پہ سوار ہو گئے تھے، آپ نے ان کو اتارنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ مقام، یہ فضیلت، یہ شرف صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا ان شہزادوں کا۔ آپ نے ریحانۃ الجنہ، جنت کے پھول لقب دیا۔ آپ نے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہونے کا لقب دیا۔ تو صحابہ کرام تو ان فضائلوں کو دیکھ رہے تھے، تو کیا ان کے دلوں میں عظمت نہیں ہوگی؟ ان کے دلوں میں احترام نہیں ہوگا؟ ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوگی؟ اسی احترام اور اسی عظمت اور اسی محبت کا تو نتیجہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ایک روز جو ہے ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کچھ بچے اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ سب آپس میں مل کے کھیل رہے ہیں بچے آپس میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو، جو حضرت عمر کے بیٹے، ان کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے خادم ہو۔ بچپن میں، بچپنے والی بات، حضرت عمر کے بیٹے نے یہ بات سنی اور وہ گھر گئے اور اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان، مجھے حسین کہہ رہے تھے کہ ہم ان کے خادم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، وہ جھنجھوڑا، کیا صحیح بتا حسین نے یہ کہا؟ تو کہا کہ ہاں ابا جان، حضرت حسین نے یہ کہا مجھ سے، تو جا تصدیق کرا کہ آ جا کر یہ بات بھی سچی ہو جاتی ہے تو ہماری نجات کے لیے کہا۔ یہ اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام، ان کا عہدہ اور ان کا رتبہ صحابہ میں بے انتہا محبت صحابہ کو تھی۔ ناز و نعم میں شرافت و لیاقت کے ساتھ زندگی گزر رہی، مدینہ منورہ میں ہر طرف ادب اور احترام، بہترین دور، بہترین زندگی۔ لیکن آخر کیا مسئلہ پیش آیا کہ آپ کے قاتل بھی کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، آپ کو شہید کرنے والے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ آخر کیا بات ہو گئی؟ آخر اللہ کی حکمت میں، اللہ کی منشا میں کیا ایسا نقطہ ہے کہ جو اس واقعے کو پیش کرواتا ہے؟ تو علماء کرام بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ میں بس اسی بات تک آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں میدان کربلا میں آ کے ڈٹ گئے، کیوں نکل کر آپ آ گئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ اسلام کا جو نظام خلافت ہے، اسلام نے جو دنیا کو نظام خلافت دیا، جو نبوت کی پاداش میں ملا ہے، کہ ایک تو سلسلہ اللہ نے شروع کیا کہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے جو لوگوں کو لیڈ کریں گے، ان کی قیادت کریں گے، ان کی رہبری اور رہنمائی کریں گے۔ ہر دور، ہر زمانے میں نبی آتے رہے اور وہ دنیا انسانیت کی قیادت کرتے رہے، لیڈرشپ کرتے رہے، چونکہ نبی تھے، ہر اعتبار سے رہنما اور قائد تھے۔ لیکن چونکہ دنیا کو تو قیامت تک قائم رہنا ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پر روک دیا، ختم کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روح زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی ہی نبوت تا قیامت قائم رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کی جو مدت تھی، آپ کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا تھا اس دنیا میں رہنے کا، وہ مکمل ہو چکا۔ اب آپ کو بھی اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں کی قیادت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے تو کسی کا ہونا ضروری ہے، کسی کا ہونا ضروری ہے۔ ٹرین کے اتنے سارے ڈبے ہوتے ہیں، اس میں پیسنجر، بہت سارے پیسنجر ہوتے ہیں، لیکن ان پورے ڈبوں کو چلانے والا ایک انجن ہوتا ہے، کھینچنے والا انجن ہوتا ہے، اور اس انجن کو چلانے والے اس کے ٹیکنیکل پائلٹ ہوتے ہیں، اس کے ڈرائیور ہوتے ہیں۔ پوری ٹرین میں لوگ مسافر سفر کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اطمینان سے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، اسٹیشن آ رہا ہے، کراسنگ آ رہا ہے، سگنل آ رہا ہے، بریک لگانا ہے، ہارن بجانا ہے، اسپیڈ بڑھانی ہے۔ وہ تو بڑے مزے سے اپنی سیٹ پر سوار ہو کے اطمینان سے بیٹھ کر اپنی منزل پر پہنچنے کا انتظار کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں، انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور پوری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ ٹرین ڈرائیور کی ہوتی ہے۔ اس کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، اس سے جاگتے رہنا پڑتا ہے، اسے ہر جگہ نظر رکھنی پڑتی ہے، ہر کراسنگ پر، ہر سگنل پر اسے ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اسے آگے سے آنے والی اپڈیٹس پر بھی ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ آگے سے کیا سگنل مل رہے ہیں، کہ لائن کلیئر ہے یا مجھے روکا جا رہا ہے۔ اسے اپنی اسپیڈ کو بھی بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے۔ بارش کا زمانہ ہے اور جو ہے کسی علاقے کی مٹی کمزور ہے، پسپسی ہے، بارش زیادہ ہو گئی تو پٹریوں کا بیلنس ان بیلنس نہیں ہو جائے، کتنی اسپیڈ سے یہاں سے گاڑی کو گزارنا ہے، یہ بھی مینجمنٹ اور یہ بھی ڈسپلن اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کس جگہ سے کس ٹریک پر کام چل رہا ہے، کہاں اسپیڈ سلو ہو رہی ہے، کہاں بڑھائی جا رہی ہے، یہ سب اس کو اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے، ضروری ہے نا اس کا بھی۔ تو اتنی بڑی انسانیت کی قیادت کے لیے، رہبری اور رہنمائی کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اتارا، ان کے بعد بھی تو کسی کو ہونا ہے۔ تو دنیا میں ایک رواج اور تھا، وہ رواج تھا بادشاہت کا، کہ بادشاہ ہوا کرتے تھے،
ان کے اپنے اپنے علاقے ہوتے تھے، ان کی اپنی اپنی زمینیں ہوتی تھیں، رعایا ہوتی تھی، اور وہ راج پاٹ کرتے تھے، حکومتیں کرتے تھے، ان کی من مرضی چلتی تھی، کسی کو بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی فیصلہ کرنے کے مختار ہوتے تھے، کوئی بول نہیں سکتا، ان کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ان کی بات کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ پاور ان کا ہوتا تھا، اور ان کے آگے سارے انسان بیچارے مظلوم اور محکوم اور رعایا اور کمزور، اور پھر انہی بادشاہوں میں، انہی کے گھرانوں میں، انہی کے خاندانوں میں، انہی کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے آگے راج پاٹ کرتے تھے۔ یہی نظام تھا نا کہ باپ راجا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا اترادھیکاری بنے گا، حالانکہ وہ بھی ویسے ہی انسان ہے جیسی رعایا ہے۔ کیا فرق ہے بادشاہ میں اور رعایا میں؟ صرف اس کرسی کا ہی اور اس کے راج پاٹ کا ہے کہ بادشاہ کچھ اور الگ سے کچھ ہوتا ہے، کچھ اور جسمانی اعتبار سے کچھ اور الگ ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا ظلم ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر، اور یہ بھی ایسا ظلم ہے کہ باپ ہے، اور باپ کے بعد اگر نالائق بھی بیٹا ہے تو چونکہ وہ اس کی اولاد ہے، وہ تو کرسی پہ بیٹھنا طے ہے، اس کا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک رواج تھا، اسلام نے اس رواج کو ختم کیا، اور اس شہنشانہ اور بادشاہت کے رواج کو ختم کر کے اسلام نے ایک تصور اور ایک کانسیپٹ دیا خلافت کا، کہ اب خلافت سے دنیا انسانیت کو لیڈ کیا جائے گا، اور جو انسانوں کا خلیفہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب کے اصولوں پر ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہوگا۔ کوئی بھی شخص قرآن اور حدیث کے اصولوں کے خلاف چل کے خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلی چیز اللہ اور اللہ کے رسول کی کتاب بنیاد ہوگی، اگلی جو چیز ہوگی وہ اس کا حسب نسب خاندان نہیں ہوگا، وہ اس کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری ہوگی، کہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اس کو خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کی جائے گی۔ اگلی جو چیز ہوگی وہ عامۃ الناس کی رائے ہوگی کہ نیک لوگ، متقی، پرہیزگار لوگ سب اس کی خلافت پر بیعت کر لیں اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیں، تو ایسا شخص اسلامی تعلیمات کی روح سے خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، چونکہ آپ کے سب سے عزیز تر، آپ کے سب سے قریب تر، اور جن کو لقب اور ٹائٹل مل رہا ہے صدیق ہونے کا، حضرت ابوبکر صدیق، وہ خلیفۃ المسلمین بنے، جو کہ نہ تو اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، نہ کوئی قریبی رشتہ دار، عام مسلمانوں میں ہی حضرت ابوبکر صدیق نہ بنو ہاشم میں سے ہیں، نہ قریش میں سے ہیں، دوسرے قبیلے میں سے۔ تو آپ کو آپ کے تقوی نے، آپ کی شرافت نے، قرآن و حدیث پر مضبوطی سے عمل کرنے کے معیار نے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا دی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے رسول کے خاندان سے نہیں ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسی نسبت، عام مسلمانوں سے، دوسرے قبیلے سے حضرت عمر صرف اپنی فراست کی بنیاد پر، اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کی بنیاد پر آپ دوسرے خلیفہ ہو گئے۔ کوئی خاندانیت نہیں آ رہی یہاں پر، کوئی بادشاہت والا نظام اور اصول نہیں آ رہا۔ اس کے بعد تیسرے خلیفہ بنے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بنو امیہ میں سے، جو قریش کی ایک شاخ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے قریش، آپ قریش میں بنو ہاشم سے ہیں، اور حضرت عثمان بنو امیہ میں سے۔ اب تیسرے نمبر پر قریش میں سے، قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان بنتے ہیں، وہ بھی اپنی پرہیزگاری، تقوی، طہارت اور نفاست اور انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پر، تمام مسلمانوں میں نمایاں شخصیت کی بنیاد پر خلیفۃ المسلمین بنے۔ اب کہیں جا کر چوتھے نمبر پر قریش ہی کی شاخ بنو ہاشم میں آپ کے چچازاد بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنتے۔ تین خلیفاؤں کے بعد ہونے کے بعد یہاں کوئی خاندانیت نہیں آ رہی، کوئی ایسا حسب نسب کا سلسلہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو تقوی، پرہیزگاری، علم، صلاحیت اور اللہ کا قرب ان حضرات کو ان عہدوں پر خود بخود آگے بڑھا کر لے جا رہا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت کنٹروورسی کا، بہت اختلافات کا، بڑا شدید اور بڑا خطرناک دور، بڑی اتار چڑھاؤ والا دور۔ میں ابھی اتنے کم وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا، بس آپ یہ سمجھیے کہ حضرت علی کو بھی شہید کر دیا خوارج نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کے اندر ایک زبردست خلفشار مچا، زبردست ٹکراؤ ہوا اور زبردست ڈس بیلنسنگ ہوئی۔ تو اس چیز کو سنبھالنے کے لیے، ساجنے کے لیے، کنٹرول میں لینے کے لیے جو ایک عظیم شخصیت عالم اسلام کے پاس تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو شام کے گورنر تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پوری امت نے خلافت کی بیعت لے لی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنوں کو ختم کر کے پوری امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پیرو دیا۔ بڑا زبردست، بڑا بہترین، تابناک 20 سال کا آپ کا دور خلافت، جو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک باقی اور برقرار رہا۔ اب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، اس میں حضرت حسن کا بھی بیچ کا جو وقفے والا دور ہے، اب یہاں سے حضرت امیر معاویہ کے وصال اور انتقال کے بعد ایک دور شروع ہونے جا رہا ہے کہ آپ کے بعد
آپ کا جو بیٹا ہے جس کا نام یزید ہے، اس کی دور خلافت کی بیعت ہو لی جا رہی ہے اور زور و جبر کے ساتھ لی جا رہی ہے، حکومتی دباؤ کے ساتھ لی جا رہی ہے، حکومتی کارندے کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے جب وہ الیکشن لڑتی ہے تو جتنے بھی ادھیکاری ہوتے ہیں سب اس کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر بھی دباؤ میں کام کرتا ہے رولنگ پارٹی کی. اس کو پتا ہے کہ یہ پارٹی سत्ता میں ہے، اگر میں اس کی نہیں سنوں گا تو میں تو ادھیکاری ہوں، پتہ نہیں کہاں پھینک دیا جاؤں. بس اسی پولیٹیکل پریشر کو آپ سمجھیے کہ یزید کی خلافت کی بیعت اسی پریشر میں لی جا رہی ہے، لوگوں کو جبری طور پر قائل کیا جا رہا ہے. اور چونکہ امت کے اندر فتنہ برپا نہ ہو اور مزید کوئی ایسا المناک باب نہیں کھلے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی اور یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا شروع کر دیے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اس روح کو لے کر، اس فکر کو لے کر اور اس اسلام کی حقانیت کو لے کر، اور آپ نے اعلان جہاد کر دیا کہ میں یزید کی خلافت کی بیعت اس وجہ سے نہیں لوں گا کہ یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے. یہ پھر وہی بادشاہت کا اور ملوکیت کا اور آمیریت کا دور شروع ہو رہا ہے کہ باپ کرسی پر ہو اور اس کے بعد بیٹے کو بٹھا دیا جائے، چاہے جائے کہ اس کے بیٹے سے زیادہ قابل لوگ موجود ہوں. ہاں وہ بات پھر دوسری ہو جاتی ہے کہ اس باپ کی اولاد سے زیادہ قابل لوگ نہیں ہوں تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کی اولاد سے زیادہ قابل لوگ موجود ہوں. کان کھول کے میری بات کو سنیے گا، بہت ساری جگہ یہ میری بات جا کے ٹکرائے گی. یہ آج امت کے اندر قیادت کا جو المیہ ہے، یہ جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں، قیادتیں، سرپرستیاں جو برباد ہو رہی ہیں اسی فکر باطل کی بنیاد پہ برباد ہو رہی ہیں. جو ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے اور یہ عام مزاج یہی بن جاتا ہے کہ اس کا باپ عہدیدار ہے تو اس کی اولاد کو بننا چاہیے، جبکہ یہ اسلامی نقطہ نظر اور فکر اسلامی کے خلاف ہے کہ اگر اس باپ کی اولاد سے زیادہ قابل لوگ موجود ہوں تو وہ اولاد حقدار نہیں ہوتی ہے. اگر وہ جبری طور پر، صرف نسبی طور پر، رشتے کی طور پر، تعلق کی طور پر عہدے اور کرسی پہ بیٹھے گا تو امت کے ساتھ خیر نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتی خیر. اسی غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان عمل میں آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ دین محمدی کا نقطہ نہیں ہے، میں ہرگز 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 اس بیعت کو قبول نہیں کروں گا اور اس کے خلاف اگر میدان عمل میں آ کر جہاد کرنا پڑے اور تنہا اگر حسین لے جائے تو میں تنہا لڑنے کو تیار. امت کو جا کے دکھلا دیا، یہ ہمیں درس دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عظیم دین جس کو اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے قائم کیا، اس دین کے تحفظ کے ذمہ دار تم ہو، اس دین کی بقا کے ذمہ دار تم ہو، اس دین کو قیامت تک کچے پکے مکانوں تک، ایک ایک بستی تک پہنچانے کے ذمہ دار تم ہو. اس دین کے اندر ملاوٹ کو برداشت مت کرنا، بگاڑ اور خرافات کو برداشت مت کرنا، بدعات اور شرک کو برداشت مت کرنا. یہ پیغام عام ہے سیدنا حسین کا میدان کربلا سے، جو ہر سال کی محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں یہ درس دیتا ہے. اور حضرت حسین گویا کہ زبان حال سے کھڑے ہو کے میدان کربلا سے تنہا یہ آواز دے کر پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ میرے نانا کے دین کے اندر بگاڑ مت آنے دینا، خرافات مت آنے دینا. میں نے یزید کی بیعت کو اس لیے تسلیم نہیں کیا تھا کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، لیکن آج افسوس صد افسوس، آج اسی عظیم ہستی کے نام پر، اسی مقدس ہستی کے نام پر، اسی نواز رسول کے نام پر اور اسی کے نام کی عظمت کی بنیاد پر آج امت نے اسلام کے اندر کتنی ملاوٹ کر دی اور اسلام کی روح کو بگاڑ کے رکھ دیا اور خرافاتوں کو جنم دے دیا اور رسم و رواج پیدا کر دی ہے. اور جو طریقہ اسلام کا نہیں ہے، جو طریقہ شریعت کا نہیں ہے، جو طریقہ دین محمدی کا نہیں ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے. آپ شرک ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ جب دنیا میں آئے تو مکہ میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے اور وہ بت ہاتھ سے بنائے ہوئے لوگوں کے بت تھے. ان بتوں کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئے. آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج پھر امت نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیے اور وہ اسی طرح سے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان پہ گلپوشی کر رہے ہیں، ان پہ نذرانے چڑھا رہے ہیں، ان کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، ان سے نظر و نیاز اور منت و سماجت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کے، ہمارے نجات دہندہ ہیں. ان کی عقیدت میں، ان کی عبادت میں، ان کی نسبت پہ ہماری نجات ہوگی. جو کام رسول اللہ ختم کرنے آئے تھے آپ کے نواسی کی نسبت سے آج امت نے اسی بگاڑ کو پھر رواج دے لیے. یہ خرافات ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں سمجھ رہا مسلمان، یا تو اس کو سمجھایا نہیں جا رہا یا پھر ایسی غفلت کے پردے ہماری عقل پر پڑے ہوئے ہیں کہ اس بدترین شرک کو ہم نہیں سمجھ رہے، بدترین شرک کو نہیں سمجھ رہے. میری زبان میں بہت قابو میں اور کنٹرول میں بول رہا ہوں، اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ اس سال میں نے ان لوگوں کو ان خرافاتوں میں ملوث پایا جو ان سے دور ہوتے تھے. آج وہ بھی ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور بھیڑ کے پیچھے گھوم رہے ہیں اپنے چھوٹے سے مفاد کے خاطر، اپنی چھوٹی سی رضامندی کی خاطر. اور ایک بڑی بری بات بس یہ کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ امت کی تباہی اور بربادی ہے. اور مجھے نہیں پتا وہ ماں باپ کہاں مر گئے، ان کی فراست کہاں مر گئی، ان کے دماغ پہ فالج ہو گیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے فلیکس میں لگے ہوئے. یہ کیا رواج آپ پیدا کر رہے ہو؟ باپ پکڑے اس بچے کو اور 2 تماچے لگائے، تیری یہ اوقات ہو گئی کہ تو فلیکس لگائے گا، تیرا فوٹو لگے گا، تو مبارکبادی پیش کرے گا. چلے جاؤ مسلم محلوں میں، وہ
بچے جن کو ابھی پڑھنا ہے، جن کو مستقبل بنانا ہے، جن کو آگے بڑھنا ہے، اتنی عظیم ذمہ داری امت کی ہے، وہ سورما بن کے فلیکس پہ لگے ہوئے ہیں، سورما بن کے۔ یہ کیا تباہی اور بربادی کا رواج ہے۔ اللہ کرے میری یہ بات دل پہ لگ جائے اور ہم یہ عزم کریں کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے، یہ امت کی فقط بربادی، اور ماں باپ اپنے بچوں کو کنٹرول میں کریں کہ بیٹا یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، مؤدب طریقہ نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں۔ ہاں بھائی، آپ پولیٹیشن ہو، آپ وارڈ کے پارشد ہو، آپ سیاست میں ہو، ٹھیک ہے، آپ لگا لو، تیرا کیا کام ہے؟ 12 سال کا 15 سال کا لڑکا 8 سال کے بچوں کے لگے ہوئے، کو پیشاب کرنا بھی نہیں آتا، پخانا کرنا بھی نہیں آتا ان کو۔ یہ بربادی ہے ہماری۔ میں آپ کو میری خود کی زندگی کا واقعہ، میں ندوے میں امتحان دینے گیا، میرا عالمیت کا آخری دور تھا، قلم آگے کی جیب میں لگا ہوا تھا۔ یہ بھی سلیقہ اور شعور ہوتا ہے، کسی مؤدب شخص کے آگے ادب کے پیراہے یہ ہوتے ہیں کہ قلم یہاں نہیں لگایا جاتا۔ ایک استاد ہیں ندوے کے اندر، ابو صاحبان، انہوں نے روک کر اور ٹوک کر بولا تھا کہ اچھا تم فاضل ہو گئے، تم قابل اور لائق ہو گئے کہ تمہاری یہ ضرورت ہو گئی کہ تم یہ قلم جیب میں لگانے لگی۔ عالمیت کا آخری دور تھا، قرآن بھی سینے میں حافظ ہو چکا تھا، میری عالمیت مکمل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میرے استاد نے ادب سکھایا کہ کسی بڑے کے سامنے ادب سے یہ رہتے۔ آج ان کو ہندی پڑھنا نہیں آتی، ان کے تھوبڑے باس رہے، میں کیا لفظ بولوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، امت کے بچے برباد ہو رہے ہیں۔ آج یہ فلیکسوں پہ ٹنگے ہوئے ہیں، یہ اتنے سورما بن گئے۔ مجھے معاف کریے گا اگر کسی کے دل پہ بات لگ رہی ہو، لیکن میں اصلاحی بات کر رہا ہوں، امت کی تعمیر اور ترقی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ان بچوں کا یہ فلیکسوں پہ آنے کی زمانہ اور وقت نہیں ہے۔ آپ بیٹا قابل بنو، آپ لائق اور فائق بنو، دنیا آپ کے فلیکس لگائے گی۔ بغیر قابلیت کے اونچے اڑو گے تو باز اور شکرے تمہیں ہوا میں ہی دبا لیں گے۔ بس اللہ میری بات کو دلوں میں اتار لے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔